الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو عظیم الشان معجزات عطا فرمائے ان میں سے ایک یہ تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی زیادہ مختصر الفاظ میں معانی کے سمندروں کو جمع کرتے. اس کی مثالیں آپ کے ارشادات عالیہ میں اللہ جانے کتنی زیادہ ہیں. آئیے ان میں سے ایک حدیث شریف انتہائی مختصر وہ سنتے ہیں اور اللہ کرے کہ غور کریں کہ اس مختصر سی حدیث میں کس طرح دنیا و آخرت کی خیر اور سعادت موجود. امام مسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احرص علی ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو فعلت كذا لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل أو كما قال صلوات ربي وسلام علیہ. اس حدیث میں 4 باتیں اور ایسی باتیں جو بات میں سمجھا ہوں اللہ کرے کہ ٹھیک کروں. اگر وہ 4 باتیں مجھ میں اور آپ میں آ جائیں دنیا بھی سدھر جائے اور آخرت بھی کامیاب و کامرانی والی بنے. پہلی بات اس کی شدید خواہش کر جو تجھے نفع دے. کیا مطلب؟ ہر وہ بات جس میں تیرا نفع نہیں اپنی زندگی سے نکال. یہ بات مجھ میں اور آپ میں ہے اللہ کرے آ جائے. اس وقت ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ جس کی وجہ سے گھر برباد ہو رہے ہیں، کاروبار اجڑ رہے ہیں، نظام حکومت متاثر ہے، مساجد ان میں خرابی ہے. وہ کیا ہے؟ ٹائم نہیں. مولوی صاحب کو ملو، قاری صاحب کو ملو، کاروباری آدمی کو ملو، دفتری کو ملو، ٹائم نہیں. یہ مسئلہ ہے کہ نہیں؟ جائزہ تو لیں. میں اور آپ کر کیا رہے ہیں؟ فلسطین فتح کر دیا، کشمیر میں انڈیا کا نام و نشان مٹ گیا. کیا کیا ہے میں نے؟ آپ کیا تیر مارا؟ کیا تیر مارا ہے؟ انفرادی طور پر جو اجتماعی طور پر. کیا کہتے ہیں سیما صاحب پڑھے لکھے، پروڈکشن کیا ہے میری؟ آپ تو ہے قابل ذکر. اور بات کیا کرتے ہیں؟ ماں تڑپتی ہے، سلام ہی کر دیا کہ ٹائم نہیں. بابے کو تو ویسے نکال دیا. اگر یہ بات میجر صاحب مجھ میں آپ میں آ جائے بیکار چیز
پڑھنی نہیں، بیکار چیز سننی نہیں، بیکار بات بولنی نہیں، بیکار کہیں جانا نہیں، بیکار کسی کا استقبال نہیں کرنا۔ نقشہ بدل جائے یا نہ بدلے، چودھری صاحب 4 باتیں تو ابھی دور ہیں، ایک بات ہی سے خیر کا انقلاب آ جائے۔ وہ بات واضح ہو رہی ہے کہ نمبر 2 واستعین باللہ، اچھا انتخاب کر لیا، شاید شعیب پڑھے لکھے لوگ یہ کہتے ہیں گڈ سلیکشن کر کے اب نعرے لگائیں، ووٹ اکٹھے کریں، نہیں، پھر کیا کر، واستعین باللہ، اچھے انتخاب کے بعد عرش والے رب کی طرف توجہ کر۔ اچھا انتخاب گارنٹی نہیں، گارنٹی اوپر سے آئی۔ واستعین باللہ، اللہ کی مدد مانگ کہ ان کی مدد کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلا، ان کی مدد کے بغیر حرکت بھی نہیں کر سکتا، دیکھ بھی نہیں سکتا، سن بھی نہیں۔ نمبر 3 اچھا انتخاب کیا، اللہ سے مدد مانگی، اب اے سی کو آن کر اسپین کا کمبل لے اور 12-13 بجے تک مردہ بن جا، 4 بجے اٹھ کے دوپہر کا کھانا کھانا اور رات کو 12 بجے رات کا کھانا کھانا، یہ کر، نہیں۔ وَلَا تَعْجِزْ، اب سستی نام کی چیز تیرے قریب نہ پھٹکے۔ کیا کہتے ہیں، to leave no stone unturned، اب سر تو کوشش کر۔ سستی اسلام میں اس کی گنجائش نہیں، ہمارے دین میں سستی نہیں، سستی ہوتی تو 5 نمازیں بھی ہوتی نہیں۔ وَلَا تَعْجِزْ، سستی نہیں، ایک سے ایک چیز کچھ کم ہے۔ حسن انتخاب، اللہ کی مدد، سر توڑ کوشش، اور پھر کیا کر، خودکشی کر لے۔ وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ، اگر تجھے کوئی مصیبت پہنچے، کوئی مصیبت پہنچے، اور یہاں بات کو جو سمجھنے کے لیے تو نے اچھا انتخاب کیا، اللہ کی مدد مانگی، سر توڑ کوشش کی، مقصد پورا نہیں تو کیا کر، نیلا تھوتھا لے کھا اور مر جا، نہیں۔ کیوں؟ اگر کوئی چیز پہنچی ہے جو تیرے مقصد کے برعکس ہے، فَلَا تَقُلْ، یہ نہیں کہنا لو فعلت کذا لکان کذا، اگر یوں کرتا تو یوں کرتا، نہ۔ کیوں؟ یہ یوں کرنا شیطان کا دروازہ کھول دے۔ پہلے مرا محنت کرتے ہوئے، اب رات کو سونا تھا، اب اگر کی گردان شروع ہوئی، رات جاگتے رہے۔ اسلام میں تکلیف میں جاگنا اللہ کو پسند نہیں، بے چین نہیں ہونا۔ کیوں ہو بے چین؟ تیری ذمہ داری تھی بیکار کام سے بچ، تیری ذمہ داری تھی عرش والے رب کی مدد مانگ، تیری ذمہ داری تھی پوری محنت کر، تو تینوں کام کر چکا۔ اب اگر مگر کیوں؟ اگر مگر تو وہ بکے جس نے اچھا انتخاب نہ کیا، جس نے اللہ سے مدد نہ مانگی، جس نے محنت نہ کی، تیرے تینوں پرچے کلیئر۔ تو کیا کہہ، وَلَكِنْ قُلْ قَدَّرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ، اب کہہ یہ اللہ کی تقدیر ہے،
اور یہاں نوٹ کیجئے نالائق انہوں نے تقدیر کا معنی کچھ اور بنایا، آوارہ گندا، سارا سال آوارگی کرتا رہا، ماں باپ روئے پیٹے، بدبخت، قرضہ لے کے پڑھایا، اب بکواس کیا کرتا ہے، میرے مقدر میں ایسا تھا، جوتیاں مار مار کے تھر اڑا دیا، تیرے مقدر میں تھا، محنت کی ہے تو نے، یہ مقدر کی بات سمجھتا وہ کرے جس نے اچھا انتخاب کیا، جس نے خوب دعائیں کی، جس نے خوب محنت کی، اب کہے کہ میرے مقدر میں تھا، اس کے گلے میں پھولوں کا ہے، اس نے پہلے 3 پرچے کلیئر کیے، اس نے انتخاب کا، اللہ سے مدد مانگنے کا، خوب جد و جہد کرنے کا، اب پریشان نہ ہو، اب اس کا پریشان ہونا اللہ کو پسند نہیں، کیا کہے، اب کہے میرے اللہ نے یہ کیا تھا اور مزے کی نیند سو جائے، بات ختم ہو رہی، 4 باتیں اللہ کے لیے میں آج لے کے جا رہا ہوں، اپنی اولادوں کو، گھروں کو، کنبوں میں ان 4 باتوں کو عام کریں، میری نہیں، میرے پاس کیا دینے کے لیے، میں تو خود بھوکا، میں آپ کو کیا دوں، یہ اللہ کے نبی کا تحفہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 1 بو کے دوہرا لیجیے، یاد ہو جائے، ہر اس چیز سے منہ موڑنا جس میں نفع، دیسی زبان میں، کاروباری لوگوں کی زبان میں، یا نیکیاں ملیں یا نوٹ ملے، یا نیکیاں ملے ٹھیکیدار جی یا نوٹ ملے، جس میں نہ نیکی ہے نہ نوٹ ہے تو میں آپ پاگل کیوں بنوں۔ نمبر 2 اچھے مقصد کے لیے اللہ سے مدد مانگنا۔ نمبر 3 اس کے لیے سر توڑ کوشش کرنا۔ نمبر 4 جو نتیجہ ہو اللہ کا فیصلہ سمجھ کے اس پہ راضی ہو جانا۔ اگر یہ 4 باتیں مجھ میں، آپ میں، امت میں آ جائیں، اللہ کے فضل و کرم سے یقین ہے نقش بدل جائے۔ اللہ ایسے ہی کرے، اللہ ایسے ہی کرے، اور یہ بات ساتھ لیتے جائیں، ہمارا دین ہماری خیر۔ ان 4 میں سے کون سی بات ایسی ہے جو اللہ کو ان 4 باتوں کو کرنے میں کچھ فائدہ ہے؟ حسین صاحب کس کا فائدہ ہے؟ میرا فائدہ ہے، میری اولاد کا فائدہ ہے۔ سارا دین، یہ بات بار بار یاد ہے، سارا دین میرے اور میری اولاد کی خیر کے، دین ہم سے لیتا نہیں دیتا ہے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واتباعہ۔